نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ دوستان محترم، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ دوستان محترم، یہ مہینہ ماہ ربیع الاخر شریف کا جو اپنی دامن میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان واپس تشریف لایا، اور ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس ماہ مبارک میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس و مطہر بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظر پیش کرتا ہے اور آپ کے توسل سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سالہ سال کے مجاہدے کے بعد میں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا جب تک خدائے تعالیٰ مجھے نہ کھلائے، اور کچھ نہ پیوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ پلائے۔ پھر 40 دنوں تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ گیا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، پھر مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنے دستے کرم سے مجھے کھلایا پلایا اور فرمایا کہ عبد القادر، تم نہیں کھا پی رہے ہو بلکہ میں خدائے تعالیٰ کے حکم سے تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، تمہارا عہد پورا ہو گیا ہے۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اعلی کلمت الحق یعنی حق بولنا مرد مومن کے لیے بہت ہی اعلیٰ ایمان اور قیمتی جوہر ہے۔ حضور سراپا نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہنے میں بہت جری اور نڈر تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو حق کے معاملے میں آپ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ خلیفہ بغداد نے جب ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم کو قاضی کا عہدہ سپرد کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے برسر منبر خلیفہ وقت کو اپنے وعظ میں للکارا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اے خلیفہ، تو نے ایک جابر و ظالم کو خدا کے بندوں پر حاکم بنا دیا ہے، تو ہوش رکھ کے کل خدائے تعالیٰ قہار و جبار کے دربار میں تجھ کو نادم و شرمندہ ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجلال حق گوئی سے خلیفہ بغداد کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال لرزہ براندام ہو گیا، اور خلیفہ بغداد نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ابو الوفا یحییٰ کو فوراً قضات کے عہدے سے معزول کر دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر وعظ میں فرمایا، قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر اس وقت 313 اولیاء کرام جو وعظ کی مجلس میں حاضر تھے، سب نے اپنا اپنا سر جھکا کر عرض کیا کہ اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم مبارک
मुबारक हमारी गर्दनों पर ही नहीं बल्कि आपका कदम शरीफ तो हमारे सरों और हमारी आंखों पर है। और उन तमाम बुजुर्गों ने देखा कि तमाम रुए जमीन के औलियाए किराम आपके हुक्म पर अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खड़े हैं और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के क़ल्ब मुबारक पर अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी। और मदीने वाले आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता किया हुआ खलअत करामत औलियाए किराम के अज़दहाम में फरिश्ते आपको पहना रहे थे। हजरत शेख मुकर्रम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस वक्त औलियाए किराम ने देखा कि कुतुबियत का झंडा आपके सामने गाड़ा गया और गौसियत का ताज आपके सरे मुबारक पर रखा गया, जिसको सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने खुद अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमाया, कसानी खलअतम बितिराजी अज़मी वतवजनी बितिजानिल कमाली, यानी मेरे रब ने मुझे उलुल अज़मी और बुलंद हतमी के खलात पहनाई और फजलो कमाल का ताज मेरे सर पर रख दिया। तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत वसाउ सुस्सादती कद बदाली, यानी जमीन व आसमान में मेरी शान के नकारे बजते हैं और नेक बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर होते हैं। अनल जीलियु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, यानी मैं जिलान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुहियुद्दीन है। मेरे अकबाल के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये ऐलान खुदाए ताला के हुक्म से था, जैसा कि हजरत अदी बिन मुसाफिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ लगा देने से अंधे और कोढ़ी शिफा पा जाते थे। फरमाया करते थे कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस ऐलान से मकाम फर्दियत मुराद है। अगरचे बाज दूसरे औलियाए कराम भी मकाम फर्दियत से नवाजे गए, मगर इसके अलावा के किसी को इजाजत नहीं मिली, जैसा कि आका गौसे आजम रदी अल्लाह तआला उसी मकाम फर्दियत की तरफ इशारा करते हुए अपने कसीदा शरीफ में फरमाते हैं, अना फी हज़रत तक़रीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली, यानी कुर्बे इलाही की मंजिल में मुझे वो मकाम हासिल है जिसमें तन्हा और अकेला मैं ही हूँ और मेरा रब मुझे एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाता रहता है। अज़मतो जलाल वाला मौला मेरे लिए काफी है। हजरत अबू बकर बताई रदी अल्लाह तआला अन्हु वो बुजुर्ग हैं जिनको ख्वाब में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना खरका पहनाया और जब ये बुजुर्ग ख्वाब से बेदार हुए तो खरका मौजूद पाया। उन्हीं बुजुर्ग का ये इरशाद है कि जो शख्स 40 बुध को मुसलसल मेरी कब्र की जियारत करेगा वो जहन्नम से आजाद हो जाएगा और जो शख्स मेरे रोजे में दाखिल हो गया उसको आग नहीं जला सकती। चुनांचे अब भी आपकी ये करामत है कि आपकी कब्र के पास गोश्त और मछली न पक सकती है न भुन सकती है। यही बुजुर्ग हजरत अबू बकर हवार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बरसों ये गैब की खबर दी थी कि इराक में 8 औलियाए कराम दर्जे औताद पर फायज होंगे, जिनके मुबारक नाम ये है, हजरत मारूफ करखी, हजरत अहमद बिन हम्बल, हजरत बिशर हाफी, हजरत मंसूर बिन अम्मार, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सकती, हजरत सुहैल बिन अब्दुल्ला तस्तरी और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। और जब लोगों ने दरियाफ्त किया कि हुजूर ये अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, तो आपने फरमाया कि ये एक अजमी सैयद है जो गिलान में पैदा होंगे और बगदाद उनका मस्कन होगा और 5वीं सदी में उनका ज़ुहूर होगा और वो विलायत के मकाम फर्दियत की ऐसी अजीम मंजिल पर फायज होंगे कि एक दिन वो मिंबर पर ऐलान फरमाते हुए दिखेंगे कि कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह सुब्हान अल्लाह, यानी मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उस जमाने के तमाम औलियाए किराम अदब से अपनी गर्दनें झुकाकर अर्ज करेंगे कि ऐ गौसे आजम, आपका कदम मुबारक हमारी गर्दनों ही पर नहीं बल्कि आपका कदम मुबारक हमारे सरों और आंखों पर है। जो फरमाया कि दोषे औलिया पर है कदम मेरा, लिया सर को झुकाकर सब ने तलवा गौसे आजम का। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इराक सैयदुल मशाइख और अमीरुल औलिया हैं, जिनके मुरीदों में 70 बादशाह
شاہ بھی تھے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے با ادب چلا کرتے تھے۔ حضرت شیخ اعزاز رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں حضور سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پربہار سے مشرف ہوا تو میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سبب سے میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ ایسے ایسے صاحب کمال میری امت میں ہے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ 12 رجب المرجب 417 ہجری میں پیدا ہوئے اور 20 ربیع الاول 501 ہجری کو بغداد شریف کے قریبی شہر میں وفات پائی۔ حضرت محمد کاکیس عظیم بزرگ ہیں۔ انہوں نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو فرمایا غور سے سنیے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد شریف میں واعظ فرمایا کرتے تھے اور وہ دور تھا کہ ابھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں ایک طالب علم تھے اور نوجوانی کا عالم تھا۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واعظ سننے کے لیے گئے اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ حکم پاتے ہی لوگوں نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر کر دیا، مگر ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا اور ناراض نہ ہوئے بلکہ پھر مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا اور تمام حاضرین حیرت سے دیکھنے لگے کہ عجیب لڑکا ہے، بار بار مجلس سے نکالا جاتا ہے مگر پھر چلا آتا ہے۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی رنجیدہ نہ ہوئے اور تیسری بار پھر مجلس میں تشریف لے آئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اس لڑکے کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکالا تاکہ تم لوگ اچھی طرح ان کو دیکھ لو اور پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ، تم سب اس ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو میرے بعد قطب العقاب ہونے والے ہیں۔ پھر اپنا عصا، تسبیح، مصلی وغیرہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، ابھی تمہارا بچپن ہے اور ہمارا بڑھاپا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم قطبیت کی عظیم منزل پر سرفراز ہونے کے بعد اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو تمام روئے زمین کے اولیاء ادب و احترام سے اپنا اپنا سر جھکا کر عرض کریں گے کہ اے سرکار غوث اعظم، آپ کا قدم مبارک تو ہمارے سروں اور آنکھوں پر بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، تمہارا یہ وقت آئے تو میری سفید داڑھی کا خیال رکھنا۔ اور حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے بیٹا عبد القادر، ہر مرغ بولے گا اور چپ ہو جائے گا مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ اور تمہاری ولایت کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت شیخ علی بن نصر حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ان 4 بزرگوں میں سے ہیں جو مردہ کو زندہ فرما دیتے تھے۔ ایک دن میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ کی مجلس میں حضرت علی بن حیتی حاضر تھے۔ ناگہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ کے منبر سے اتر کر ان کے پاس باادب کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ کو ابھی خواب میں محترم و مکرم رسول اعظم پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی لیے تو میں منبر سے اتر کر ادب و احترام سے آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ آپ کو خواب میں دیدار نصیب ہوا اور میں سر کی آنکھوں سے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پربہار سے سرفراز ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ذیشان کو سنتے ہی سب سے پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیا تھا۔ اللہ اللہ، کیا خوب فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔